بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبطاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وزرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ وكأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم صل. فما كانت إلا صيحة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام. يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء صلوات. وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات الله.
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبو طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء صلوات. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فأتم الكساء جمعيا تحت الكساء صلوات. اللهم صل أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويخذلني ما يذلهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحباهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك على وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات
وسكان السماوات إني ما خلقت السماء إن السماء بنية ولا أرضا مدهة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقالوا الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهب إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنت لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلوات. فقال لأبي إن الله قد آوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات الله. فقال علي لأبي يا رسول الله
فأخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق وأثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق وأثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم الإله وفرج الله هذه ولا معهم إلا وكشف الله أمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذا ولا فزنا وصئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. روکو گے بھلا کیسے سردار کریں گے؟ بطور خاص روکو گے بھلا کیسے سردار کریں گے؟ حیدر کی سنامی سمیت تمار کریں گے، حیدر کی سنامی سمیت تمار کریں گے۔ بطور خاص مات فرمائیں کہ پل بھر میں الٹ دیں گے ابھی تخت یزیدی۔ بطور خاص
پل بھر میں الٹ دیں گے ابھی تخت یزیدی، یہ کام ابھی عابد بیمار کریں گے، یہ کام ابھی عابد بیمار کریں گے۔ روکو گے بھلا، اور ماتمیوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ماتم نہ رکا تھا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم نہ رکا تھا نہ رکا ہے نہ رکے گا، محشر میں بھی ماتم یہ عزادار کریں گے، محشر میں بھی ماتم یہ عزادار کریں گے۔ روکو گے بھلا کیسے سرے دار کریں گے۔ اور مولا عباس کے چاہنے والے موجود ہیں، بطور خاص سماعت فرمائیں، خصوصی توجہ چاہتا ہوں شعر پہ۔ ہمت نہیں 9 لاکھ کے لشکر میں یہ کہہ دے، بطور خاص، ہمت نہیں 9 لاکھ کے لشکر میں یہ کہہ دے، عباس کا کھینچا ہوا خط پار کریں گے، عباس کا کھینچا ہوا خط پار کریں گے۔ روکو گے بھلا کیسے سرے دار کریں گے، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ عابد نے اٹھائی نہیں یہ سوچ کے شمشیر، عابد نے اٹھائی نہیں یہ سوچ کے شمشیر، یہ کام ہے مختار کا مختار کریں گے، یہ کام ہے مختار کا مختار کریں گے۔ روکو گے بھلا کیسے سرے دار کریں گے۔ آخری شعر اور پھر مقطع سماعت فرمائیں۔ ایک ماں نے کہا نصرت شبیر کی خاطر، ایک ماں نے کہا نصرت شبیر کی خاطر، ہم اصغر بے شیر کو تیار کریں گے، ہم اصغر بے شیر کو تیار کریں گے۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ یاد آئے گی دنیا کو اسد جنگ نہرواں، یاد آئے گی دنیا کو اسد جنگ نہرواں، وہ جنگ جو عباس علمدار کریں گے، وہ جنگ جو عباس علمدار کریں گے۔ روکو گے بھلا کیسے سرے دار کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد کی کیا ہے لفظوں کا یوں انتخاب زینب نے، بطور خاص کیا ہے لفظوں کا یوں انتخاب زینب نے، پڑھی ہو جیسے علی کی کتاب زینب نے، پڑھی ہو جیسے
علی کی کتاب زینب نے. تیسرا چوتھا مصرع آخری آدمی تک. کہ جو کربلا میں اور اٹھا تھا سوال بیعت کا، دیا ہے شام میں اس کا جواب زینب نے. دیا ہے شام میں اس کا جواب زینب نے. ایک نعرہ صلوات دیجیے پر محمد والوں نے. صرف 4 مصرے کی اور رحمت ہے. ایک مصرع تھا پاؤں کے نیچے تھی بیعت عابد بیمار کے. کہ جانتے ہیں ارے وار سارے خنجرو تلوار کے. بطور خاص کہ جانتے ہیں وار سارے خنجرو تلوار کے، ہیں پسر سرور کے پوتے حیدر کرار کے. مصرع ذہن میں رکھیے گا. پاؤں کے نیچے تھی بیعت عابد بیمار کے. کہ تھا در خیبر اگر دادا کے ہاتھوں پر حسن، پاؤں کے نیچے تھی بیعت عابد بیمار کے. پاؤں کے نیچے تھی بیعت عابد بیمار کے. نعرہ صلوات. زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے. عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں. حاکم یہ پوچھتا رہا کہ بیمار کون ہے، حاکم یہ پوچھتا رہا کہ بیمار کون ہے. نعرہ صلوات. یہ شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے، یہ شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے. یہ شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا، یہ شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا. ڈوبتا سورج ابھرتے چاند پر لکھ گیا، ڈوبتا سورج ابھرتے چاند پر لکھ گیا. حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ عباس کا، ہوتا رہے گا حشر تک تذکرہ عباس کا. پوری ہو جائے گی ہاتھ اٹھاتے ہی، پوری ہو جائے گی ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی مراد، پوری ہو جائے گی ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی مراد. مانگ لو دے کر خدا کو واسطہ عباس کا. مائیں اپنے نو نہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر، مائیں اپنے نو نہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر، ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا. ایک نعرہ صلوات. کسی کو کیا ہے خبر شیر کربلا کیا ہے، کسی کو کیا ہے خبر شیر کربلا کیا ہے، کسی کو کیا ہے خبر شیر کربلا کیا ہے. حسین جانتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، حسین جانتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، حسین جانتے ہیں ان کا. شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا نیچے بھی آواز پہنچ رہی ہے. ان مومنین کے لیے بھی شعر پیش کر رہا ہوں. غضب کا جوش ہے بندے قبا بھی ٹوٹ گئے، غضب کا جوش ہے بندے قبا بھی ٹوٹ گئے. زہیر آپ نے غازی سے
کہہ دیا کیا ہے زہیر آپ نے غازی سے، کہہ دیا کیا ہے۔ کل بہت شام کو آپ کو معلوم تھا بارش ہو رہی تھی اور کافی تعداد میں بھیگ گیا تھا کہ صبح بہت طبیعت دلیل تھی، بہرحال یہاں حاضری ہونا تھی، مولانا نے صحت یاب کر دیا۔ ایک درود ارشاد سنا دیں آپ لوگ۔ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ علی کا خواب صدا دے تاغ شب ہجرت، علی کا خواب صدا دے تاغ شب ہجرت، وفا بتائے گی عباس کی وفا کیا ہے، وفا بتائے گی عباس کی وفا کیا ہے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھئے گا۔ حسین مرضی پروردگار جانتے ہیں، حسین مرضی پروردگار جانتے ہیں، جری سمجھتا ہے شبیر کی رضا کیا ہے، جری سمجھتا ہے شبیر کی رضا کیا ہے، کسی کو کیا ہے خبر سے۔ ایک درود ارشاد فرما دیں حضرات۔ آخری کلام میں 2 مطلع اور 3 شعر حاضر کر دیتا ہوں، دیکھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، پیش کر رہا ہوں۔ جب ہم غلام میسا میں تمہار ہو گئے، مطلب آپ سب کی جانب سے یہ مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا جہاں تلک بھی آواز پہنچ رہی ہے۔ جب ہم غلام میسا میں تمہار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے۔ اور دوسرا بھی مطلب حاضر کر رہا ہوں، زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجموعہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب۔ جب ہم غلام میسا میں تمہار ہو گئے، یوں محو سجدہ بھی دے بیمار ہو گئے، یوں محو سجدہ بھی دے بیمار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے۔ اور یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں، مصرع ہوا تھا کہ عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، شعر حاضر کرتا ہوں یہاں سے، دیکھیے گا۔ باٹا ہے آفتاب امامت نے اتنا نور، باٹا ہے آفتاب امامت نے اتنا نور، ذرے بھی آج لائق دیدار ہو گئے، ذرے بھی آج لائق دیدار ہو گئے، ذرے بھی آج لائق دیدار ہو گئے۔ اور یہ بھی شعر مصرع تو آپ کے ذہن میں ہے ہی۔
خوش ہو رہی ہے روح علمدار کربلا، خوش ہو رہی ہے روح علمدار کربلا، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے۔ کل 2 شعر حاضر یہاں سے کرتا ہوں، دیکھیے گا، قافیہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا اثر صاحب۔ چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے، چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے، آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے، آزاد قید خانے سے۔ شکریہ شکریہ۔ چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے، آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے۔ اور آخری شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیے گا، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ وہ لوگ جن کے دل میں ہے عابد کی دشمنی، ثانی مصرع دیکھیے گا، وہ لوگ جن کے دل میں ہے عابد کی دشمنی، لعنت کی راسیوں میں گرفتار ہو گئے، لعنت کی راسیوں میں گرفتار ہو گئے، وہ لوگ جن کے دل میں ہے عابد کی دشمنی، لعنت کی راسیوں میں گرفتار ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم، دافع البلائے وبائے والقحط والمرض والجہل، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا، صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ والسدرۃ المنتہا، ومقامہ قاب قوسین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وحر المیامین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات۔ معزز سامعین کرام، اطاعت اللہ اس آیت میں سورہ نور کی 59ویں آیت ہے، تمہید کی ضرورت نہیں ہے، صاحبان علم تشریف فرما ہے۔ 3 اطاعت کے سلسلے میں اپنے بندوں سے گفتگو کر رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
جمیل صاحب میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت کون کرے گا؟ اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو تو اطاعت جو بھی چاہے وہ کر لے۔ نہیں، اہل اسلام کو اس نے آواز نہیں دی کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ اطاعت کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا اہم لفظ ہے لفظ اطاعت، کہ اللہ بتا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میری اطاعت، تو آیت کے آغاز میں دیکھ لو، یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا خدا کی قسم، آپ دیکھیں کتنا اہم لفظ ہے لفظ اطاعت، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اطاعت وہ کریں گے جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ کیا آپ دیکھیں، جہاں ایمان ہے وہیں اطاعت ہے، جہاں اطاعت ہے وہیں ایمان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اطاعت اللہ کی اطاعت تو سب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا۔ بہت سارے مولوی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو مالک جب تو کافی ہے تو ہم صرف تیری اطاعت کریں گے، اس لیے کہ تو رب ہے، تو پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے۔ تو جب تو کافی ہے مالک، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر مالک ہمیں اور کی اطاعت کی ضرورت کیا ہے؟ بس مالک تیری اطاعت کافی ہے۔ اور ویسے بھی مالک تو نے قرآن کتاب کی شکل میں بھیج دیا ہے، تو اب تو مالک اب تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہمیں، قرآن پڑھتے جائیں گے اور عمل کرتے جائیں گے۔ تو ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور کتاب کافی ہے۔ تو مالک ہم یہ جو تین اطاعت کی تو بات کر رہا ہے کہ میری، تو ہم تو تیری کریں گے اطاعت، لیکن محمد کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے جو ہم جیسا ہے؟ تو جو ہم جیسا ہے مالک ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟ اولی الامر کی ہم اطاعت، مالک بس تو کافی ہے، تیری کتاب کافی ہے، ہم کتاب کو پڑھتے جائیں گے اور کیا خدا کی قسم عمل کرتے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا اچھا تمہارے لیے کتاب کافی ہے، مالک کتاب کافی ہے، پڑھتے جائیں گے عمل کرتے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا اچھا تم صرف میری اطاعت چاہتے ہو، صرف میری، مالک صرف تیری، تو کافی ہے۔ سنتے ہیں نا آپ، کتاب کافی ہے، تو اللہ نے کہا اچھا تو تم کتاب پڑھ کر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو کتاب پڑھو۔ میں نے کہا اقیموا الصلاۃ، کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں، پڑھو کتاب، اقیموا الصلاۃ وآتیتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پڑھو۔ اب مولوی پورے قرآن میں ڈھونڈ رہا ہے کہ طریقہ نماز ہے کہاں؟ کیا خدا کی قسم، طریقہ نماز قرآن میں ہے کہاں؟ بھائی قرآن کافی ہے تو قرآن کو مسلمان پڑھتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا۔ اللہ نے کہا پڑھو، نماز پڑھو۔ بھائی دیکھیے قرآن مجید میں ذکر نماز ہے، جمیل صاحب دیکھیے، ذکر نماز ہے، ذکر حج ہے، ذکر زکوٰۃ ہے، لیکن طریقہ نماز قرآن میں نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ قرآن کافی سمجھتے ہیں اور قرآن پڑھ کر ہی عمل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کرو۔ اب کہا مالک ایسا کر، مالک تو علی کل شیء قدیر ہے، تو مالک تو آ کے خود ہی بتا دے، تو ہی، بھائی تیرے لیے کتنا آسان ہے مالک، تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ تو مالک یہاں آ کر تو بتا دے کہ طریقہ نماز ہے کیا؟ اللہ نے کہا ارے اگر میں طریقہ عبادت بتانے کے لیے تم تک آ جاؤں تو میں خود اللہ نہ رہوں، اور اگر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں تو تم بندہ نہ رہو۔
اسی لیے محمد کی ضرورت ہے، اسی لیے ضرورت ہے کہ وہ تمہیں طریقہ عبادت بتائے، تمہیں طریقہ عبادت بتائے۔ اور اللہ نے کہا دیکھو میرا جو نبی ہوگا، میرا جو ہادی ہوگا، اس کی آسان پہچان سمجھ لینا، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا نا کہ یہ مسلمان نبی بھی بنا لے گا، نبی بھی بنایا نا مسلمانوں نے، تو نبی بھی، تو اللہ نے کہا سنو جو میرا ہادی ہوگا، جو میرا نبی ہوگا، اس کی آسان پہچان یہ ہوگی کہ ایک طرف وہ نوری ہوگا، ایک طرف وہ نوری ہوگا، دوسری طرف تمہارے جیسا بشر ہوگا۔ کیا خدا کی قسم، ایک طرف نوری ہوگا، دوسری طرف تمہارے جیسا بشر ہوگا۔ اس کا نوری ہونا بھی ضروری ہے، اس کا بشر کیا آپ دیکھیں، اس کا نوری ہونا بھی ضرورت ہے، اس کا بشر ہونا بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر میرا محمد، میرا نبی، میرا معصوم نوری نہیں ہوگا تو مجھ سے لے نہیں سکتا، اگر بشر نہیں ہوگا تو تمہیں دے نہیں سکتا۔ تمہیں دے نہیں سکتا اگر نوری نہیں ہوگا، نوری نہیں ہوگا، کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں، تو وہ مجھ سے لے نہیں سکتا۔ اور اگر بشر نہیں ہوگا، صاحبان علم تشریف فرمائے، صاحبان علم تشریف فرمائے، تمہیں دے نہیں سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وسیلے کی ضرورت صرف بندوں کو ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت تو اللہ کو بھی ہے۔ صلوات بڑھے بر محمد وآل محمد۔ اس لیے میرے محمد کی بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو مالک اب اولی الامر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر طریقہ عبادت محمد بتا دیں گے تو جیسے محمد نماز پڑھیں گے، جو عمل انجام دیں گے ہم ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو اولی الامر کی کیا ضرورت ہے؟ اب ان کی اطاعت مالک ہم کیوں کریں؟ اللہ نے کہا نہیں، اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، اس لیے کہ میں خالق ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہارے حافظے سے واقف ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا میں تمہارے حافظے سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارا حافظہ کتنا مضبوط ہے، اسی لیے اولی الامر کی اطاعت واجب قرار دی ہے کہ اگر تم محمد کا طریقہ عبادت بھول جاؤ تو ان کے طریقہ عبادت کو دیکھو، تمہیں محمد کی نماز یاد آئے گی۔ صلوات بڑھے بر محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں بھائی، اولی الامر کی اطاعت، تو مالک اولی الامر تو اب ہے نہیں کوئی، اب اولی الامر تو پھر ہم اطاعت کیسے کریں؟ اللہ نے کہا نہیں، دیکھو اگر آج قرآن اپنی اصلی حالت میں ہے، اگر عبادتیں آج اپنی اصلی حالت میں ہیں تو سمجھو کوئی پردہ غیب میں ہے۔ وہ کتابیں جو آسمانی تھیں، جو زبور کی شکل میں تھیں، جو توریت کی شکل میں تھیں، جو انجیل کی، وہ آج اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وارث نہیں رہا۔ معزز سامعین کرام، خدا کی قسم آپ دیکھیں، وارث آج اگر قرآن اپنی اصلی حالت میں ہے تو سمجھو کوئی اولی الامر موجود ہے۔ عبادتوں کا اصلی حالت میں ہونا اس بات کی دلیل ہی ہے، ورنہ دشمنان اسلام تو رخ بدل چکے تھے، قرآن بھی بدل چکے تھے۔ بہت سارے مولوی جو جاہل ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ 40 پارے کا قرآن یہ شیعہ پڑھتے ہیں، 40 پارے کا۔ اور آپ آپ حیرت کریں گے کہ پڑھا لکھا انسان بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاں تو 40 پارہ ہے۔ اب آپ دیکھیں علم، اسی لیے میں نے اس بار سبطین آباد کے اشرے میں بھی علم کے اوپر اشرہ میں نے پڑھا، تعلیمات آل محمد اور کردار سازی۔ علم دیکھیے، علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علم تو اسامہ بن لادن کے پاس بھی تھا،
علم جو ہے یہ داعش میں جو لوگ تھے بہت سارے ڈاکٹر انجینئر بہت سارے مولوی بھی حافظ قرآن بھی تھے تو عالم وہ بھی تھے. عالم یہاں سے بھی جو خط لکھا گیا وہ بغدادی کو باقاعدہ یہاں سے خط گیا کہ میں آپ کو خلیفۃ المسلمین مانتا ہوں اور آپ کے ہاتھوں پہ ہم نہیں ہیں, ہمارے ساتھ جتنے بھی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. معزز سامعین کرام دیکھیے, یاد رکھیے, کائنات میں جتنے بھی اسکالر ہیں ان سے اگر آپ سوال کیجئے کہ بچے کی تعلیم کے سلسلے میں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایجوکیشن دیجئے پھر سنسکار تربیت دیجئے, پہلے علم پھر تربیت. اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے, آل محمد فرماتے ہیں کہ پہلے تربیت, کیا خدا کی پھر علم. علم پہلے نہیں, تربیت پہلے. اسی لیے تربیت کا سلسلہ ماں کے بطن سے ہی شروع ہو جاتا ہے, ماں کے بطن سے تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آل محمد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر رشتہ, بھائی دیکھیں صاحبان علم تشریف فرمائیں, ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آل محمد فرماتے ہیں کہ دیکھو رشتہ اگر کرنا تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا, رشتہ کرنا تو بہت تو یہ اتنا زور کیوں ہے, یہ آل محمد اتنا زور کیوں دے رہے ہیں کہ شادی کرنا, رشتہ اپنا دیکھنا تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ تمہاری زوجہ ہے, آج تمہاری زوجہ ہے, لیکن کل وہ تمہارے بچوں کی ماں ہوگی, تو جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. بھائی اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچے متقی ہوگی, اور اگر ماں ہی سنیما بین ہو, بطن میں بچہ ہے, بھائی دیکھیے انتخاب زوجہ پر اسلام نے, آل محمد نے زور دیا. اب آپ غور فرمائیں, لوگ کہتے ہیں کہ میری اولاد بگڑ گئی, تو اس میں باخدا میں بتا رہا ہوں اولاد کا قصور نہیں ہے, آپ کے انتخاب کا قصور ہے. اس لیے کہ جب رشتہ آپ نے تلاش کیا تو حسن کو آگے رکھا اور دولت کو آگے. اچھا بہت سارے بہت ذہین جو لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے جہیز میں. بالکل مولانا ایسا رشتہ بتائیے, میں 1 روپیہ نہیں چاہتا جہیز کے نام پر. کوشش یہ کیجئے گا کہ فیملی بڑی نہ ہو, تو مطلب اگر اکلوتی بچی ہو تو زیادہ, بیٹی اگر اکلوتی ہو. اب آپ بتائیے وہ کتنا ذہین آدمی ہے کہ کہتا ہے دولت نہیں چاہیے, فیملی بڑی نہیں ہو. آپ معزز سامعین کرام, اور جب اولاد بگڑ جاتی حسن سے چاہیے, اولاد اگر بگڑ گئی تو کہتا ہے اولاد کیسے بگڑ گئی. انتخاب زوجہ, آپ ذرا غور کریں کہ پہلے تربیت پھر علم. بھائی آپ نظر کا اہتمام کرتے ہیں اپنے گھروں میں, نظر کا اہتمام کرتے ہیں تو اہتمام کے ساتھ خواتین نے پاک و پاکیزہ طریقے سے نظر کا سامان بنایا, اور اگر گھر کا کوئی فرد نجس ظرف میں, نجس برتن میں اس نظر کے سامان کو رکھ دے تو پورے گھر کے لوگ چیخ پڑیں گے کہ یہ تم نے کیا کر دیا. کیا ہوا؟ کارے جو پاک و پاکیزہ سامان تھا اسے تم نے نجس ظرف میں رکھ دیا تو سارا سامان نجس ہو گیا. سارا سامان نجس ہو گیا. بھائی تزکیہ نفس پہلے ہے, تزکیہ نفس. وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پہلے تزکیہ نفس ہے, پہلے تربیت ہے, پھر کتاب و حکمت کی تعلیم ہے. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ قرآن ہے. پہلے تزکیہ نفس, پہلے تربیت, پھر علم, پھر علم, پھر علم. بھائی یاد رکھیے, اگر علم کے ساتھ تربیت ہوگی تو وہ بچہ مجاہد بنے گا, اور اگر بغیر تربیت کے علم حاصل کرے گا تو وہی فسادی بنے گا. بغیر تربیت کے ساتھ جو علم ہے وہی سماج کے لیے خطرہ ہوتا ہے. تربیت ہر مذہب میں تربیت ہے,
اور اسلام نے تو اسی لیے کہا کہ بطن میں اگر بچہ آ جائے تو گفتگو اچھی کرو، گفتگو اچھی کرو۔ کیا خدا کی قسم، سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے، سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے، اور سائنس نے کہا کہ ہاں جو سب سے پہلے سینس وجود میں آتا ہے وہ سننے کی طاقت۔ سلام ہے آل محمد پر، سلام ہے کہ 1400 سال پہلے آل محمد نے فرمایا کہ دیکھو بطن میں بچہ آ جائے تو گفتگو اچھی کرنا، کیونکہ بچہ سن رہا ہے۔ اچھا بچہ سن رہا ہے، آپ دیکھیے یہ جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ مولا ہم آپ کے سپاہی میں شمار کیے جائیں، مولا آپ کا جلد ظہور ہو، آپ کے کا یہ سپاہی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا سپاہی؟ اہتمام کیا ہے؟ سپاہی کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں بھائی، ایسے ہی تھوڑی نا سپاہی بن جاتا ہے۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ یہ جو آیت اللہ وغیرہ آپ جو دیکھتے ہیں، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خمینی، یہ ایسے ہی آیت اللہ نہیں ہو گئے، کوئی مدرسے میں پڑھنے سے آیت اللہ نہیں ہوتا۔ جب آپ ان کی لائف ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے خود فرمایا ہے، ان کی ماں نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے شیر نہیں پلایا۔ جب اس انداز میں تربیت ہوتی ہے تب جا کے بچے آیت اللہ ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بطن میں بچہ ہے اور پکچر دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، تو کان بھائی بچہ تو سن رہا ہے نا، بچہ تو سن رہا ہے نا، تو اگر حسینی بنانا چاہتے ہیں تو یہ انداز تو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے والدین کی ذمہ داری ہے، اچھی نسل کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ معزز سامعین کرام، گفتگو بہت طویل ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اولی الامر، اللہ نے کہا کہ دیکھو 3 اطاعتیں واجب ہیں، میری اطاعت اس لیے کرو، میری اطاعت اس لیے کرو کہ میں قانون کا بنانے والا ہوں، میں قانون کا بنانے والا ہوں۔ محمد کی اطاعت اس لیے کرو کہ وہ قانون کے پہنچانے والے ہیں، اور اولی الامر کی اطاعت اس لیے کرو کہ وہ قانون کے بچانے والے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ معزز سامعین کرام، یہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں نے اشرح پڑھا ہے۔ معزز، اللہ نے سب سے پہلے جس لفظ کو ایکسپلین کیا ہے، واضح کیا ہے، تو وہ لفظ اطاعت۔ اطاعت کو پہلی منزل میں اللہ نے واضح کیا ہے، پہلی منزل میں۔ اچھا اللہ بھی جانتا تھا کہ حملہ بھی اگر کوئی کرے گا تو اطاعت ہی پہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے جسے اسلام کہتے ہیں، وہ اسلام دین اطاعت ہے، دین پرستش نہیں ہے۔ یہ دین اطاعت ہے، اسی لیے حملہ بھی کیا گیا۔ سب سے پہلا حملہ ابلیس نے کیا، سب سے پہلا حملہ ابلیس نے کیا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ابلیس کا حملہ اطاعت کے ہی اوپر ہوتا ہے۔ پہلا حملہ اس نے کیا، ایک انسان وجود میں آ رہا ہے۔ اب بہت وسیع ٹاپک ہے، میں چاہتا ہوں جلدی 2 لفظ میں اس بات کو تمام کروں۔ فرشتوں نے ایک آواز گونجی، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت۔ تو آواز گونجی کہ فرشتوں، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب اللہ نے کہا تو متوجہ ہوئے، بھئی منزل اطاعت یہی ہے کہ اللہ جو کہے اس پر لبیک کہو۔ تو فرشتوں نے دیکھا ایک جملہ صاحبان نے تشریف فرما ہے، اللہ نے کیا کہا کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ایمان سے بتائیے، آپ لوگ پڑھتے لکھتے ہیں، پورے قرآن میں آپ ڈھونڈ لیجئے
کیا اس لفظ خلیفہ کو اللہ نے ایکسپلین کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں. صرف ایک آواز گونجی، فرشتوں میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. پہلا انسان وجود میں آ رہا ہے، پہلا خلیفہ وجود میں آ رہا ہے. لفظ خلافت کی بات ہی نہیں تھی ابھی تک، بس اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. بھئی میں تقریر کروں اور فرینچ کے ایک شعر کے اوپر پوری بحث کروں اور میں شعر کا مطلب نہ بتاؤں تو پورا مجمع یہ کہے گا ارشد جعفری آپ نے تقریر کی لیکن جس ٹاپک کے اوپر جس شعر پہ پوری تقریر کر رہے تھے اس شعر کا مطلب ہی آپ نے نہیں بتایا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے کہا میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. بھائی پوری توجہ، اللہ نے کہا زمین کے ایکسپلین نہیں کیا، واضح نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے لفظ خلافت سے پہلے سے واقف تھے. اگر واقف نہیں ہوتے تو اللہ اس لفظ کو واضح کرتا. کیا خدا کی قسم، آپ دیکھیں منصب خلافت سے فرشتے واقف تھے. اسی لیے تو انہوں نے کہا قالوا اتجعل، فرشتوں نے کہا مالک تو اسے بنا رہا ہے، یہ تو فساد اور خوریزی کرے گا. اچھا فرشتوں نے بھی بہت بڑی بات کہی ہے. آپ دیکھیں فساد اور خوریزی بہت بڑی بات ہے. ابھی انسان پہلا ہی وجود میں آ رہا ہے، پہلا انسان. فرشتوں نے کہا یہ فساد اور خوریزی کرے. اچھا چلیے فرشتوں نے یہ بات کہی لیکن پتہ کب کیسے چلا کہ ان کی دلچسپی کیا تھی؟ انہوں نے انسان کے اوپر جو اٹیک کیا. بھئی اچھا یہ بھی بات سچ ہے کہ فرشتوں کی کہی ہوئی باتیں بھی 100% صحیح ہو گئی. فرشتوں نے کب کہا تھا آدم وجود میں آ رہا ہے؟ بھئی آدم انسان وجود میں آ رہا ہے، آدم وجود میں آ رہے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہیں یہ فساد اور خوریزی. تو آج انسان خون کا پیاسا ہے نا انسان کے، آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے. تو فرشتوں کی کہی ہوئی باتیں ثابت ہوئی یا نہیں؟ آج فرشتوں بھائی آج انسان کا خون بہا رہا ہے. بھائی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فرشتوں کی کہی ہوئی باتیں صحیح ہوئیں، صحیح ثابت ہوئیں. لیکن تمام مفسرین نے لکھا، تمام علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں ہر مکتبہ فکر کے کہ فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے. اب آپ دیکھیں یہ کتنی بحث ہے اس آیت کے اوپر. فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے. اچھا جب غیب کا علم نہیں رکھتے تو اس کا تعلق تو علم غیب سے تھا. بھائی کیا ہونے والا ہے یہ علم فرشتوں کو؟ بھائی فرشتے صاحب عقل ہیں، یاد رکھیے گا، فرشتے صاحب عقل ہیں، فرشتے صاحب علم ہیں. اسی لیے دیکھیے علم وہ شے ہے کہ جس سے انسان حق اور سچ کا پتہ کر لیتا ہے. علم. اسی لیے یہ میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ علم حاصل کرو، تمہاری دنیا روشن ہو جائے اس لیے علم حاصل کرو، لیکن اس لیے بھی علم حاصل کرو کہ تمہیں معرفت الہی ہو جائے، معرفت آل محمد ہو جائے. اس لیے کہ دیکھیں جاہلوں کو معرفت نہیں ہو سکتی، جاہلوں کو نہیں. آل محمد کا کوئی بھی چاہنے والا، کوئی بھی صحابی جاہل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو معرفت نہیں ہوگی، اور جب معرفت نہیں ہوگی تو محبت نہیں ہوگی. حق کو علم کے ذریعے، بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، علم کے ذریعے. یہ جو موسیٰ کے جادوگر تھے یہ سب بہکے ہوئے تھے نا، لیکن علم میں ماہر تھے. ہائے 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 ہائے، علم میں یکتا تھے. اپنے علم سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ موسیٰ حق ہے، جبکہ وہ خدا کہہ رہے تھے فرعون کو. لیکن علم کے ذریعے خدا کی قسم جتنی دنیا جتنی ترقی کر لے، علم جتنا حاصل کر لے بہتر ہے. اس لیے کہ جب آخری محمد آئیں گے، آخری محمد، تو یہ محبت کرنے والے جو جاہل ہیں یہ پہچان نہیں پائیں گے، یہ بعد میں بیدار ہوں گے. لیکن وہ بہکے ہوئے
لوگ جو علم رکھتے ہیں اپنے علم سے پہچان لیں گے حق آ چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، حق آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں فرشتے عالم ہیں، علم رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ اسی لیے امام سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا انسان کیا اشرف المخلوقات ہے؟ بھائی آپ اشرف ہیں تو کیا تمام مخلوقات میں انسان افضل ہے؟ تو امام نے فرمایا بے شک۔ تو کہا کیا فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان؟ اب آپ دیکھیں فرشتوں سے بھی افضل ہے؟ امام نے کہا بے شک۔ تو کہا مولا کیا یہ انسان فرشتوں سے؟ کہا بے شک۔ اب امام فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، شہوت نہیں دی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے جانوروں کو شہوت دی، عقل نہیں دی۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، شہوت دی۔ کیا بات ہے! اب آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں یہ انسان کیسے فرشتوں سے افضل ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر عقل شہوت پر حاوی ہو جائے، عقل انسان کی عقل شہوت پر حاوی ہو جائے تو وہ انسان فرشتوں سے بلند ہے، لیکن اگر شہوت عقل پر حاوی ہو جائے تو وہ انسان جانور سے بدتر ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ انسان اشرف ہے۔ تو انہوں نے اپنے علم سے بھئی فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اچھا فرشتوں سے پوچھ لیجئے، فرشتوں کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے؟ فرشتوں نے کہا علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے فرشتوں کو خبر نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا فرشتوں، تو فرشتوں کو خبر نہیں تو پھر اتنی بڑی بات کہی کہتے؟ فرشتوں نے کہا دراصل، بھائی پوری توجہ، فرشتوں نے کہا کہ دراصل انسان کو بنتا ہوا جب ہم نے دیکھا تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا بننا ہمیشہ بنا نہیں رہے گا، فساد تو ہو کے رہے گا، خوریزی۔ فرشتوں نے کہا دراصل ہم لوگ دیکھ رہے تھے، ہم سب، کہ اللہ نے آواز دی کہ فرشتوں جاؤ زمین سے خاک لے کر آؤ۔ زمین سے خاک لائی گئی۔ پھر اللہ نے آواز دی کہ فرشتوں پانی لے کر آؤ۔ پانی آیا۔ دیکھیے انسان وجود میں آ رہا ہے، ہم اور آپ بھی وجود میں آ رہے ہیں۔ پانی لے کر آؤ، پانی آیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دونوں کو ملاؤ اور خمیر کرو۔ دونوں کو ملا کر خمیر کیا گیا۔ پھر اللہ نے آواز دی فرشتوں اس میں ہوا کو شامل کرو۔ ہوا شامل کی گئی۔ پھر اللہ نے کہا اس میں فرشتوں آگ کو شامل کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم سب دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان جو وجود میں آ رہا ہے، اس انسان کے اندر 4 داخل ہو چکے ہیں۔ چار چیزوں سے یہ انسان بن رہا ہے۔ بھائی ہوا اس میں ہے، پانی اس میں ہے، مٹی اس میں ہے، آگ اس میں۔ پوری توجہ صاحبان علم تشریف فرمائیں۔ اب فرشتوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ یہ 4 ایک جگہ ہو گئے، 4 ایک جگہ ہو گئے تو فساد تو ہو کے رہے گا، اس لیے کہ نہ چاروں کا مزاج ایک ہے، نہ چاروں کی طبیعت ایک ہے، ارے نہ چاروں کی نسل ایک ہے۔ تو جب مزاج نہیں مل رہا ہے تو فساد ہو کے رہے گا۔ بھائی پانی کا مزاج آگ سے نہیں ملتا، آگ کا مزاج پانی سے نہیں ملتا، ہوا کا مزاج خاک سے نہیں ملتا، خاک کا مزاج۔ تو جب مزاج نہیں مل رہا ہے، طبیعت نہیں مل رہی ہے تو فساد تو ہو کے رہے گا۔ بھائی ہو کے رہے گا کہ نہیں؟ اب آپ کسی سے پوچھئے کہ مزاج پوچھئے، تعریف ذرا کیجئے، تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ بھائی جمیل صاحب ارے میں تو خاکسار ہوں، ہے نا؟ پتہ نہیں آپ لوگ مولویوں کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ پکڑ کے کہیے کہ مولوی صاحب آپ نے بہت اچھا پڑھا تو فوراً بہت جب تعریف کریں گے ارے میں خاکسار ہوں۔ شاعر کہتا ہے میں پہلے علماء لکھتے تھے اپنے خطوط میں، جہاں ختم ہوتا ہے تو خاکسار، خاک پا، یہ سب۔ بھائی خاک، کسی مولوی سے ذرا پوچھئے کہ تم اپنے آپ کو خاکی کیوں کہتے ہو، تو وہ یہ کہے گا کہ چونکہ میں خاک سے بنا ہوں، میڈم صاحب خاک سے میں بنا ہوں اس لیے میں خاکی ہوں۔ ارے مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
آپ صرف خاک سے بنے ہیں. آخر کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ 3 کو چھوڑ کر ایک کا ہی ذکر کرتے ہیں؟ بھائی کسی مولوی نے کبھی کہا آپ کو کہ میں ناری ہوں؟ اگر پتہ بھی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ وہ نار میں جائے گا, لیکن کہہ نہیں سکتا, وہ کہے گا میں خاکی ہوں. اچھا یہ انسان خاکی کیوں کہتا ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں میں خاکی ہوں؟ دیکھیے یہ انسان عقل رکھتا ہے, اللہ نے اسے عقل و شعور عطا فرمائی. عقل کی بنیاد پر یہ انسان عقل و شعور کی بنیاد پر افضل ہے. تو انسان نام لینے سے پہلے, نام کسی کا ذکر کرنے سے پہلے اسے آزماتا ہے. انسان کی طبیعت میں ہے آزمانا. تو انسان نے کہا ہم 4 سے تو بنے ہیں, 4 چیزیں تو ہم میں داخل ہیں, لیکن ذکر کس کا کرے, کس کا ذکر کرے؟ تو اس انسان نے مٹھی بھر دانے کو لیا, مٹھی بھر دانے کو لیا, اس انسان نے آگ میں ان دانوں کو پھینکا, وہ سب جل گئے. مٹھی بھر دانے کو لے کر اس انسان نے پانی میں پھینکا, کچھ دیر کے بعد وہ دانے سڑ گئے. اس انسان نے مٹھی بھر دانے کو ہوا کی طرف پھینکا, بکھر گئے. لیکن جب اس انسان نے مٹھی بھر دانے کو خاک میں پھینکا, خاک میں, تو ایک دانہ خاک میں گیا, 100 واپس آ گیا. 100 واپس آ گیا. اب انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ نام اسی کا لینا ہے جو امانتوں کو واپس کر دے. امانتوں کو واپس کر دے. اب دنیا سمجھ لے کہ ہم شب ہجرت کیوں پڑھتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہائے ہائے, یہ امانت کا مسئلہ ہے. یہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ننگی تلواریں 40 کھچی ہوئی تھی نا, کھچی ہوئی تھی, مشرک ہاتھ میں لیے ہوئے تھے ننگی تلوار. تو ادھر سے ایک بزرگ گزرے, انہوں نے کہا کہ مشرکین سے کتنے اچھے تعلقات تھے آپ دیکھیں. پوچھا کہ کیا بات ہے, تم لوگ کیوں کھڑے ہو ننگی تلوار لیے ہوئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج معاذ اللہ ہم محمد کا قصہ تمام کر دیں گے. تو کہا اچھا تم لوگ محمد کا قصہ تمام کر دو گے, دیکھ نہیں رہو ننگی تلوار. اب آپ دیکھیں, آپ فوراً پوچھتے ہیں وہ کہ اچھا یہ بتاؤ وہ مال تمہارا کہاں ہے, وہ جو مال ہے وہ تمہارا کہاں ہے؟ تو کہا مال محمد کے پاس ہے. کیا خدا ہے قسم, مشرکین نے کیا بات کی, کیا خدا, کم سے کم مسلمانوں کو مشرکین کی ان باتوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے. سلام ہے آل محمد پر. تو کہا مال کہاں ہے؟ کہا محمد کے پاس. تو فرماتے ہیں کہ مال محمد کے پاس ہے, محمد کو قتل کر رہے ہو. تو کہا پھر, تو کہا پھر کیا, پہلے مال لے لو, اپنا مال لے لو, اور پھر. تو مشرک نے جو جواب دیا, کہا سنو یہ میرا الگ مسئلہ ہے کہ ہم محمد کو قتل کر رہے ہیں, لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ بڑا محمد امین ہے, یہ امین ہے, کسی امین کے حوالے کر کے ہی جائے گا, کر کے ہی جائے گا. ارے مشرکوں کو تو پتا چل گیا کہ محمد کے بعد محمد کا وصی کون ہے, اور 1400 سال ہو گئے, آپ کو آج تک نہ پتا چل سکا. یہ امانت کا مسئلہ. آپ دیکھیں معزز سامعین کرام, امانت, خدا کی قسم, اللہ نے کہا کہ اب دیکھیے چونکہ وقت کم ہے, اللہ نے کہا کہ اب یہ تو قرآن میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اور تفسیر دیکھیں گے تو اس میں بھی بہت ہی, دیکھیے جب کوئی نئی چیز وجود میں آتی ہے تو ہنگامے بھی ہوتے ہیں. علاقے میں اگر گاؤں میں انجمن نہیں بنا دیجئے, پرانی انجمن پہنچ جائے گی, ضرورت کیا ہے. تو جب نیا کام وجود میں آتا ہے تو احتجاج ہوتا ہے, کبھی کبھی اچھے اس میں وہ چیزیں قائم ہوتی ہیں اور کبھی کبھی سیاست کے تحت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب جیسے ہی انسان وجود میں آ رہا ہے تو فرشتوں نے پوری بحث کی. بس معزز سامعین کرام, گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اللہ نے کچھ نہیں کہا. اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ فرشتوں
समझने की कोशिश करो। ये जो तुम कह रहे हो फसाद और खूनरेजी करेगा, समझो देखो ये वो इंसान नहीं है। तुम इंसान का एक रुख देख रहे हो, देखो ये जो मैं बना रहा हूं ये वो इंसान नहीं है। हाय हाय हाय, देखो तुम जान के लेने की बात कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये इंसान अपने भाई के ऊपर जान भी निछावर कर सकता है। तुम इंसान का एक रुख, ये सब बोलना चाहिए था, मगर अल्लाह ने क्या कहा? देखिए साहिबान इल्म तशरीफ फरमाएं, परवरदिगार ने बस एक जुमला कहा, इन्नी आलमो माला तालमून। आप जवाब जरा गौर करें, क्या ये जवाब है? क्या ये जवाब है? फरिश्ते कह रहे हैं ये फसाद और खूनरेजी करेगा मालिक जिसे तू बना रहा है, और अल्लाह कह रहा है इन्नी आलमो माला तालमून। फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते खामोश। कुरान देख लीजिए, एक भी फरिश्ते ने फिर कुछ नहीं कहा। भाई क्यों फरिश्ते खामोश क्यों हो गए? इसलिए कि फरिश्ते साहिबे इल्म थे, साहिबे इल्म थे। भाई बहस करना जाहिलों का मिजाज है, जाहिलों का मिजाज है बहस करना, आलिमों का मिजाज नहीं है। भाई जैसे ही अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं फरिश्ते तुम नहीं, तो फरिश्तों ने कहा बेशक मालिक तू इल्म का खालिक है, तू इल्म का खालिक है, और हमारे पास जो इल्म है वो तेरा दिया हुआ है, और तू कह रहा है मालिक कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं। बेशक मालिक। अच्छा सब खामोश हो गए ना, इल्ला क्या खुदा। आप देखें इब्लीस बोल पड़ा। तो उलमा के दरमियान में अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इब्लीस की पैरवी। एक जुमला मैं कहना चाहता हूं, भाई सब खामोश हो गए, सारे फरिश्ते इल्ला इब्लीस। जैसे अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुमने, क्यों? इसलिए कि फरिश्तों ने कहा तू इल्म का खालिक है, और ये जो इल्म है वो मेरे पास, वो तेरा दिया हुआ है। भाई याद रखिएगा, साहिबाने इल्म के मुकाबले पर कठहुज्जती करना ही इब्लीसियत है। भाई जो इंसान नहीं जानता है उसमें उसे खामोश रहना चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि जो जाहिल हैं वो हर चीज़ में कूद पड़ते हैं। भाई मैं अगर हिस्ट्री का टीचर हूँ तो मैं केमिस्ट्री में नहीं बहस कर सकता, जो केमिस्ट्री का है वो फिज़िक्स में बहस नहीं करेगा, इसलिए कि हर सब्जेक्ट के आलिम अलग होते हैं। अच्छा ये एक मैं क्या बताऊँ, एक इस्लाम ही ऐसा सब्जेक्ट है, इस्लाम, या ये कहिए कि ये इतना मजलूम है ये सब्जेक्ट टॉपिक, हर जाहिल इसमें फांद पड़ता है। कोई मौलाना तकरीर करके उतरा, 3 जाहिल कोने में बात करें, समझ ही भी नहीं आया क्या मौलाना ने पढ़ दिया। बताइए क्या पढ़ दिया, हम कौन लेकर इनको आया है? बताइए कुरान की आयत पढ़े, समझ में बात नहीं है। अब आप ज़रा सोचिए कितना ये सितम। आप देखें, मैं कल मजलिस में पढ़ रहा था तो मैंने 2 तकारीर में ये मौजूद थे, तो मैंने ये बात कही कि इस्लाम एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हर जाहिल फांद पड़ता है। एक इलाके से मैं गुज़र रहा था, चौराहे पे बात हो रही थी, तो 4 इलाके के सबसे ज़्यादा जाहिल ये बहस कर रहे थे कि इस वक्त इल्म में सिस्तानी साहब ज़्यादा हैं या खामनाई साहब। अब आप देखिए, उलमा इन जाहिलों के दरमियान जिंदा है, यही मौजज़ा है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखिए, इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम ये कहो कि मैं नहीं जानता, यही निस्फ इल्म है, यही निस्फ इल्म। देखिए याद रखिएगा, जाहिल होना, साहिबान इल्म तशरीफ फरमाएं बहुत तवज्जो से, जाहिल होना ऐब नहीं है, मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ। जाहिल होना, आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं, आप उसमें जाहिल हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप उसे सीख लें, आप उसे पढ़ लें, आप आलिम हो जाएंगे। भाई मैं अपने सब्जेक्ट में आलिम हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के आलिम हैं। भाई बच्चे जो इंजीनियर हैं वो कई टॉपिक्स हैं उसमें वो आलिम हैं, तो हर भाई डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं ये अपने फ़न में आलिम हैं।
دیکھیے جہالت عیب نہیں ہے، جاہلیت عیب ہے. جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آپ سنتے ہیں تقریر میں عرب جاہل تھے. عرب جاہل نہیں تھے. ارے عرب تو اتنے پڑھے لکھے تھے کہ وہ نشان قدم کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. قدموں سے دیکھ کے بتا دیتے تھے، قدموں کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کس قبیلے سے اس کا. قبیلے یعنی قدموں سے آپ دیکھیں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ گھونسلے کی طرف سے آ رہا ہے یا جا رہا ہے، نر ہے یا مادہ ہے. ہر جڑی بوٹی کی وہ خاص جانتے تھے کہ اس کی خاصیت کیا ہے. اس دور میں اگر کوئی جانے تو سید الحکمہ ہو جائے. تو یہ جاہل نہیں تھے، ان میں جاہلیت تھی، ان میں جاہلیت تھی. دیکھیے جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے. جو کچھ نہ جانتا ہو اسے جاہل کہتے ہیں، اور جو جاننے کے بعد نہ مانتا ہو اسے ابو جہل کہتے ہیں. تو عرب ابو جہل تھے. ابو جہل جانتا تھا کہ یہ محمد ہم جیسا نہیں ہے، جانتا تھا، لیکن جاننے کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. بس سزادار ہو. انہی ابو جہل کی اولادیں کرب و بلا کے میدان میں حسین کو جانتی تھیں. کون ایسا تھا جو حسین کو نہیں جانتا تھا؟ کیا ادھر نماز نہیں ہو رہی تھی؟ ادھر قرآن کی تلاوتیں نہیں ہو رہی تھیں؟ ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ادھر نمازیں بھی ہو رہی تھی. لیکن کیسی نماز ہو رہی تھی؟ اس طرح کی نماز ہو رہی تھی کہ آواز بلند ہو رہی تھی کہ حسین کو جلدی قتل کرو کہیں نماز عصر قضا نہ ہو جائے. آپ ذرا سوچئے عزادارو، یہ نماز تھی؟ جلدی خیام حسینی میں آگ لگاؤ کہیں عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے. جنہوں نے بتایا کہ نماز ہے کیا انہی کے گھر کو وہ جلا رہے تھے. جنہوں نے یہ بتایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں انہیں یہ قتل کر رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزادارو، چاند رات سے لے کر جو عصر تک آپ ماتم کرتے ہیں، چاند رات سے لے کر جو عصر تک آپ ماتم کرتے ہیں وہ ماتم شہیدوں کا ہوتا ہے، شہیدوں کا ماتم. لیکن عصر کے بعد سے لے کر جو 8 ربیع الاول تک آپ ماتم کریں گے وہ اسیروں کا ماتم، وہ یتیموں کا ماتم، وہ بیواؤں کا ماتم ہے. امام فرماتے ہیں کہ اصل مصیبت تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد شروع ہوئی. نہ اسے کوئی بیان کر سکتا ہے نہ اسے کوئی سن سکتا ہے. یہ وہی جانتے ہیں جن پہ یہ مصیبت گزر گئی. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچے کہ حسین کے سینے پہ سونے والی بچی، اللہ اکبر. تمام روایتیں لکھتی ہیں مقتل میں ہے کہ جب حسین چلنے لگے تو اسب باوفا آگے نہیں بڑھتا. تو امام فرماتے ہیں کہ بس یہ آخری زحمت ہے اے میرے رہبر، آخری زحمت. جب آگے نہیں بڑھا امام اترے. اب جو دیکھا قدموں حسین کی سکینہ لپٹی ہوئی ہے. عزادارو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. صاحب اولاد ہیں، بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اپنے باپ کے لیے. عزادارو، حسین کی بڑی چہیتی بیٹی تھی سکینہ. میں بہت سوچتا تھا کہ آخر اس بچی کے اوپر اتنے مصائب کیوں ڈھائے گئے. اس بچی نے کیا کیا تھا جو اتنے مصائب؟ سکینہ کو، اتنی چھوٹی بچی کو تماچے، اتنی چھوٹی بچی کو تازیہ نے. آپ جانتے ہیں دشمن یہ جانتا تھا کہ حسین سکینہ کو محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. تو وہ چاہتا تھا کہ حسین شہادت کے بعد بھی تڑپے. ہم سکینہ کو تازیانے لگائیں گے، حسین تڑپیں گے، اور حسین تڑپے بھی، حسین تڑپے. عزادارو، شہادت کے بعد بھی اللہ آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے.
शहजादी फातिमा इस फर्श पे मौजूद होती हैं जब आप गिरिया करते हैं। आप जानते हैं अज़ादारो, अल्लामा दरबंदी फरमाते हैं कि जब फर्श अज़ा कहीं भी बिछती है और अज़ादार गिरिया करते हैं मातम, तो एक बच्ची साथ में होती है। आप जानते हैं शाम के टूटे हुए कैद खाने से जनाबे ज़ैनब और जनाबे सकीना आती हैं, जन्नतुल बकी के रुक करके कहती है कि अम्मा भैया के अज़ादारों ने फर्श अज़ा बिछाई है, हम मजलिस में जा रहे। बीबी आती हैं शाम के कैद खाने से, जनाबे ज़ैनब और जनाबे सकीना। जब आप रोते हैं तो वो बच्ची पूछती है अम्मा ये कौन है, ये क्यों रो रहे हैं? तो जनाबे ज़ैनब फरमाती हैं कि बच्चे बेटी सकीना, ये तेरे बाबा के चाहने वाले हैं, तेरे बाबा के अज़ादार हैं। बस बच्ची तड़प के कहती है फूफी अम्मा काश ये सब करबला में होते तो मेरा बाबा मारा ना जाता। ए फूफी अम्मा मुझे तमाचे न लगते। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। अल्लाह आपकी आवाज़ खिरिया पे रहमतें नाज़िल करे। आप जानते हैं अज़ादारो हुसैन ने ये जुमला कहा था, ए सकीना ये बाबा तुम्हें बहुत चाहता है। अज़ादारो जलती हुई करबला की खाक पर हुसैन लेट गए, सकीना को सीने पे लिटाया और कुछ देर के बाद कहा सकीना खुदा हाफिज। तो सकीना ने एक जुमला कहा, बाबा सुबह से जो भी गया वापस नहीं आए, बाबा मुझे पता है कि आप भी वापस नहीं आएंगे। ए बाबा ये बताइए कि मैं किसके सीने पे सोऊंगी जब आप नहीं होंगे? तो जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सकीना अम्मा के पास आराम से सो जाना। बस सकीना ने एक जुमला कहा, बाबा अम्मा के पास तो भैया असगर सोता है। बस हुसैन ने कहा, ए सकीना आज रात से अंदाज बदल जाएगा। ए बेटी, अरे असगर मेरे पास सोएगा, तुम अपनी माँ के पास सोना। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ादारो हुसैन ने कहा था ना कि सकीना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शाम गरीबा आ गई, बच्ची को नींद नहीं आ रही थी, बाप का सीना याद आ रहा था। बस सकीना मख्तल में निकल गई, बाबा बाबा बाबा। अब आप देखिए हुसैन ने मोहब्बत का सबूत कैसे दिया। जब सकीना आवाज देने लगी ना, आवाज आई एलैया एलैया या बुलैया, ए मेरी बच्ची तेरा बाबा यहाँ है। सकीना आवाज के सहारे पहुंची, बेसर की लाश सकीना ने कदमों पे सर रख दिया, सो गई। बस ज़ैनब उम्मे कुलसूम ढूंढती हुई जब मख्तल में पहुंची और आवाज दी सकीना सकीना सकीना। आवाज आई ज़ैनब आहिस्ता बोलो, अभी अभी सकीना मेरे पास सोई है। अरे अज़ादारो जब पहुंची तो जनाबे ज़ैनब ने एक फिक्रा कहा, सकीना तुम्हें कैसे पता चला ये बाबा का लाशा है? इसलिए कि सर तो है नहीं। तो बच्ची कहती है अम्मा मुझे नहीं पता था, बाबा ने मुझे खुद पुकारा, बाबा ने मुझे आवाज दी। मजलिस तमाम अज़ादारो, आप जानते हैं जब ये काफिला चल रहा था और इधर चलते चलते एक मर्तबा हुसैन का सर जो नो के नेज़ा पे था वो रुक गया। इधर शिमर आबिद बीमार के पास आया और आने के बाद कहता है आबिद बीमार, ए आबिद बीमार ये बताओ कि तुम्हारे बाबा का सर क्यों नहीं आगे बढ़ता? जनाब सईद सज्जाद आगे बढ़े और कहा बाबा क्या बात है, आपका सर क्यों नहीं आगे बढ़ता? आप जानते हैं इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा सईद सज्जाद ये बाप कैसे आगे बढ़े? अरे मेरे सीने पे सोने वाली सकीना रास्ते में ऊंट से गिर गए, हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ सका। जनाब सईद सज्जाद जनाब ज़ैनब जब ढूंढती हुई आगे बढ़ी, देखा जंगल में फर्श खाक पे एक बीबी बैठी हैं, स्याह चादर है, अज़ादारो उनकी आगोश में बच्ची सो रही है। बस ज़ैनब ने जो देखा सकीना और नींद आ गई इसे। बस कहा ए बीबी ये बताइए आप हैं कौन, आप हैं कौन? इसलिए कि जब से इसका बाबा इस दुनिया से उठा है इसे नींद नहीं आई। आखिर आप हैं कौन जिसकी आगोश में ये बच्ची सो गई? बस चेहरे से चादर हटाई, ज़ैनब मैं सकीना की दादी तुम्हारी माँ फातिमा। मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारो
दरबार में भी हुसैन ने बता दिया कि मैं अपनी बच्ची से कितनी मोहब्बत करता हूँ। वाक़या नहीं पढ़ना, बस एक जुमला। आप जानते हैं जब सवाल होता गया उसके बाद इब्न ज़ियाद पूछता है ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारे बाबा, सुबह के वक्त काफिला पहुंचा था, सकीना ये बताओ कि तुम्हारे बाबा अगर इस वक्त होते तो तुम्हारी क्या खातिर करते? बच्ची ने बस एक जुमला कहा, सुबह सुबह मेरे बाबा आगोश में बिठा के मुझे ताज़ा खजूरें खिलाते थे। बस उसने कहा मैंने खजूर का इंतज़ाम किया है। उसने इशारा किया, तश्त आके सकीना के पास रखा गया। बच्ची ने अपने भाई की तरफ देखा, जनाब सैयद सज्जाद की तरफ देखा। सैयद सज्जाद ने इशारा किया, बस सकीना ने जैसे ही तश्त से कपड़ा हटाया बस चीख के तश्त पे गिर पड़ी। बाबा आप यहाँ है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। बस बच्ची ने सर को अपने आगोश में लिया, इधर जुल्म की इंतहा, सर को छीना। कहा तुम खानदान रिसालत ने दुनिया को ये बताया कि हम में एजाज की ताकत है। हम तो जब जाने जब ये सर इस तश्त से बुलंद होकर तुम्हारी आगोश में आ जाए। सकीना तुम आवाज दो। अब सकीना ने जले हुए कुर्ते को फैला दिया। मजलिस तमाम हो गई, आखिरी फिक्रा, और फैला के कहा बाबा सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान है, ए बाबा मेरी आगोश में आ जाइए। बस तख्त से हुसैन का सर बुलंद हुआ, सकीना को पुकारता हूँ, ए मेरी बच्ची सकीना। बस सर आ गया आगोश में, सकीना ने रुखसार पे रुखसार रख दिए। बाबा तमाचे मारे गए, बाबा गोश मारे छीन लिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारहा इस मुख्तसर सी अदा को कबूल फरमा ले। बारहा फ़र्श अदा पे जो बीमार बैठे हैं या जो ख़राबी सेहत की वजह से फ़र्श अदा तक नहीं आ पा रहे हैं, मालिक उन्हें आले मोहम्मद के सदक़े में शिफ़ाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार जो मक़रूज़ हैं, कर्ज़ को अदा नहीं कर पा रहे हैं, मालिक उन्हें बारे कर्ज से निजात अता फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा दे। परवरदिगार हम लोगों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़, उख़ुव्वत व मोहब्बत की दौलत तक़सीम फरमा। परवरदिगार हमारे मुल्क में हमेशा अमन व अमान को बरक़रार रख। ए मेरे मालिक हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर सैयद आबिद अब्बास इब्ने सैयद अब्बास हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माता या हुसैन। ए बाबा न जाना, 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 ए बाबा न। सकीना ये कहती थी दामन पकड़ कर, ए बाबा न जाना, ए बाबा न जाना, ए बाबा न जाना, ए बाबा न जाना। तुम्हें रन की जानिब मैं जाने न दूंगी, तुम्हें रन की जानिब जाने न दूंगी। बचा कौन किसके सहारे जियूंगी, बचा कौन किसके सहारे जियूंगी। चचा सो रहे हैं तराई पे जाकर, ए बाबा न जाना, ए बाबा न जाना, ए बाबा न जाना, ए बाबा न जाना। सकीना ये कहती थी दामन पकड़ कर, ए बाबा न जाना, ए बाबा न जाना, ए बाबा न जाना, ए बाबा न जाना।
شہیدوں کے خون میں نہائے ہو بابا، شہیدوں کے خون میں نہائے ہو بابا، بہت آج لاشیں اٹھائے ہو بابا، بہت آج لاشیں اٹھائے ہو بابا، اکیلے ہو بابا ہے لاکھوں ستمگر، اے بابا نہ جانا، اے بابا نہ جانا، سکینہ یہ کہتی تھی دامن پکڑ کر، اے بابا نہ جانا، اے بابا نہ جانا، کوئی بھی تو رن سے نہ آیا پلٹ کر، اے بابا نہ جانا، اے بابا نہ جانا، اے بابا نہ جانا، اے بابا نہ جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون مرزتوس، السلام علیکم یا مغیث شیعت دوار فیمن یوم الجزا، السلام علیکم سلطان عرب العجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر زمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، واجر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔